السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه إلى الآخر۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و جالسین، آج ہم درس بخاری کے اندر علم ہی کے متعلق احادیث شریفہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گزشتہ ہم 2 ہفتوں سے علم کے متعلق سن رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ مزید وہ احادیث شریفہ جو امام بخاری نے ذکر کی ہیں انشاءاللہ مزید اس کو سماعت کریں گے۔ انہوں نے جو عنوان قائم کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عنوان قائم کیا، امام بخاری نے عنوان قائم کیا، اکثر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر ایسے ہوتے ہیں جو میری بات کو پہنچانے والے، جن کو پہنچایا گیا، جن تک بات پہنچی، سننے والے سے زیادہ وہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، سن لیتے ہیں، وقتی طور پر وہ نکل جاتی ہے بات، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ سن تو لیتے ہیں، آپ کے بھائی ایسے دوسرے ہوتے ہیں جو آپ سے زیادہ بھی سننے کے بعد اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر تفاوت رکھا، فہم، فراست، حافظے کی صلاحیتیں سب کے اندر جداگانہ رکھی۔ کسی کا حافظہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی کا حافظہ کم، کسی کا اوسط درجے کا حافظہ ہوتا ہے، اور کسی کا فہم بڑا کم ہوتا ہے، کسی کا اس سے بہتر، کسی کا اور اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میری محفل میں کوئی بات سنتے ہو تو یہ بات دوسروں پر پہنچاؤ، اس لیے پہنچاؤ کہ یہ جو تم سنے ہو تم سے بھی زیادہ وہ میری بات کو محفوظ کرنے والے ہوں گے جس کو تم نے سنایا، تم سے بھی زیادہ بہتر۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جو بات، یہاں 2 باتیں ہوتی ہیں،
ایک بات تو یہ کہ حدیث شریفہ یا قرآنی آیات کو سننے کے بعد اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، آپ جتنے لوگوں کو سناتے رہیں گے وہ چیز آپ کے ذہن میں وہ بات بس جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ سننے والے کی اصلاح ہو جائے گی، ایک دین کا کام پھیلتا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ علم حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں یہاں پر، ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بخاری کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو باتیں آپ اپنی انداز میں یہ بات اگر پہنچا دے، آپ اپنے انداز میں یہ بات اگر پہنچا دے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپ بولیں گے مول صاحب کے تو الفاظ ماشاء اللہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے، کسی عالم کے باتوں کو ہم پہنچا نہیں سکتے، ان کے بولنے کا انداز نرالا ہوتا ہے اور ان کے جو ہے علم کا انداز ہم سے بڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی علم ہم سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ حدیث کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث بالمعنی، ایک ہوتا ہے حدیث بالالفاظ۔ آپ من وعن وہی الفاظ کو پیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حدیث باللفظ، جو سنے وہی ذکر کرنا۔ بعض کا حافظہ ایسا رہتا ہے جو سنتے ہی وہی ذکر کرتے لے جا کر، بعض ایسے ہوتے ہیں آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو احادیث شریفہ کی کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے، احادیث کے اندر کہیں حدیث بالمعنی ہوتے ہیں، کہیں حدیث باللفظ ہوتا ہے۔ لفظ کو لفظ وہی ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس کو حدیث باللفظ کہتے ہیں۔ اور جو مفہوم اللہ کے رسول بتاتے ہیں وہ مفہوم دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، اس کے اندر لفظ کا خیال نہیں کیا جاتا، وہ اپنے الفاظ میں ڈھال کر بیان کرتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں احادیث بالمفہوم زیادہ نظر آئے گا آپ کو، مفہوم زیادہ۔ جیسا کہ آپ کو میں مثال کے طور پر سمجھا دوں، احادیث باللفظ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا رأیتمونی کما اصلی، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کو دیکھ کر ویسی نماز پڑھو۔ یہ من وعن لفظ، صحابہ نے من وعن لفظ حضور سے سنا اور اس کو ذکر کیا۔ من وعن، کوئی اس کے اندر چینج نہیں کی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ وہ الفاظ، کیونکہ صحابہ کا حافظہ بھی ماشاءاللہ بڑا مضبوط تھا اور اس کو یاد بھی کر لیتے تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی، تو انہوں نے سن لیا اور سن کر دوسروں تک پہنچا دیا۔ اب آؤ، امام بخاری نے خود دیکھے کہ واقعات لکھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ تین شخص جا رہے تھے، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے، اوپر سے لڑکتا ہوا پتھر آیا، غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب بند کر دینے کے بعد ہر ایک کہنے لگا کہ اپنے اپنے اچھے اعمال کو یاد کرو، یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ پتھر ہٹ جائے گا۔ تو ہر ایک اپنے اعمال کو یاد کرنے لگا۔ ایک کہنے لگا مولا میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اگر وہ خدمت کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے تو مولا پتھر ہٹا دے۔ ایک کہنے لگا میری چچا کی بیٹی سے مجھے محبت تھی، میں اس کے قریب گیا، 100 دینار بھی دے دیا، زنا کرنے کے قریب تھا، تیرا خوف دل میں بیٹھ گیا، میں ہٹ گیا، یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو پتھر ہٹا دے، تو پتھر ہٹ گیا۔ پھر تیسرا کہنے لگا مولا میں ایک ملازم کو لیا تھا، جب اس کی اجرت دینے کے قریب تھا اس نے مجھ سے اجرت نہیں لیا، چلا گیا، ایک زمانے کے بعد آیا، اس کے پیسوں میں نے اضافہ کیا، اس کے پیسوں میں نے کیا کیا، اضافہ اس طرح کیا، اس کا جو بیج تھا میرے پاس زمین میں ڈالا، بیج سے بہت سارے جو ہے اناج نکلے، اناج کے بعد میں نے بکریاں خریدی، اونٹیں خریدی، جب وہ آیا تو میں نے دے دیا، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے، تو مولا نے پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا۔ مگر یہ واقعے کو ذرا غور کریں،
کوئی پہلے وہ ضعیف ماں باپ کی خدمت کرنے کا ذکر کیا، کوئی پہلے اس کا ذکر کیا۔ حدیث تو ایک ہی شے مفہوم کی، مگر کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ ضعیف ماں باپ کا خدمت کا پہلے ذکر لا رہا ہے، کوئی وہ لا رہا ہے جو بچی سے محبت ہو گئی اس کا تذکرہ پہلے لا رہا ہے۔ اس طرح یہ جو من وعن الفاظ نہیں بیان کیے گئے بلکہ ایک مفہوم بیان کیا گیا، تو مفہوم بیان کیا گیا۔ تو حدیث کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حدیث باللفظ، ایک ہوتا ہے حدیث بالمعنی۔ تو یہاں رکھو کہ یہاں پر آپ میرے بھائیوں بیٹھنے والوں، یہاں پر کوئی بات آپ سنتے ہیں تو اپنے بچوں کو گھر میں اگر آپ پہنچائیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے گی، ان کی بھی اصلاح ہوگی، آپ کی بھی اصلاح ہوگی، اور اس میں کیا ہوگا؟ ان کا اشتیاق بڑھ جائے گا اور وہ بھی خود اس محفل میں آنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر ایک بات اور آپ مزید سن لیں، باپ تو باندھ دیے ہیں، رب مبلغ اوعا زیادہ حفاظت، سامع سے زیادہ جس کو پہنچایا گیا وہ زیادہ حفاظت کرنے والا، وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے، افقاہ ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، سامع سے زیادہ، سننے والے سے زیادہ، وہ مسائل کا استنباط کرتا ہے، مسئلے نکالتا ہے، یا خالی سن لیتا اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اب یہاں میرے بھائیو ایک بہترین آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی، کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ ہم جو ہے قرآن و حدیث کو پڑھ لے، سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، آسان ہے نا، کوئی مشکل تھوڑی ہے، سیدھا ڈائریکٹ ہے۔ یہ بات بولتے ہیں، بولنے کے بعد نوجوان کے ذہن میں صحیح بات بیٹھ جاتی ہے، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ پوری شریعت لائے، امام مالک پوری شریعت لائے۔ ارے ہماری شریعت تو قرآن اور حدیث کی، قرآن و حدیث ہے۔ یہ ایسے الفاظ کے ذریعے سے بہکایا اور بھٹکایا جاتا ہے، بہکایا اور بھٹکایا جاتا ہے۔ تخلیق کی کیا ضرورت ہے؟ تخلیق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، قرآن اور حدیث ہی ہمارا اسلام کا مرکز، ماوا، مقصد سب قرآن و حدیث ہے۔ ہم کوئی بھی مسلمان قرآن و حدیث پر چھوڑ کر عمل کرتے ہی نہیں، ہم کرتے ہی نہیں۔ کوئی بھی اہل سنت و جماعت حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، قرآن و حدیث کے علاوہ ہٹ کر اپنے طور پر کوئی اور نئی چیز نہیں لاتے۔ وہ اللہ نے ان کو فہم دیا، وہ ائمہ اللہ نے جن کو سمجھ دی، وہ ائمہ جن کو اللہ نے جن کا انتخاب فرمایا، وہ ائمہ جس کو سنا انہوں نے، سن کر وہ آسان کر دیا۔ آسان کرنا وہ ہمارے لیے سہولت تھی، اسی لیے ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث ہی ہیں، اس کو آسانی سے انہوں نے پیش کیا۔ نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، ایسا کیسا ہوگا؟ بلکہ ذہن میں بات آتی نا بھائی سیدھا ڈائریکٹ پڑھو، سمجھ میں آنے والی بات۔ یہ بات آپ کو میں بتلا رہا ہوں اس لیے کہ ایسی عام ہوتے رہتی ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب میں حدیث بھی آپ کو پیش کروں گا، قرآن آیات ایسے ہزار ہاں ہیں، بخاری میں ہزار ہاں ہیں، قرآن کریم میں ہزار آیات ہیں، اور احادیث شریفہ ہزار ہاں ہیں۔ صرف آپ کو مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم تو وہ جاننے والے طبقوں کے بارے میں، صحابہ کے متعلق آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ عرب میں نازل ہوا۔ قرآن عرب میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا۔ جب قرآن نازل ہوتا رہا، قرآن آیت کریمہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، روزے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تم کب تک کھاؤ، رات میں کب تک کھاؤ، کلو
کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتی واضح ہو جائے، حتی یہاں تک کہ حتی یتبین واضح ہو جائے من الخیط، آپ ذرا غور کرو، کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح ہو جائے، کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح ہو جائے، یہاں تک کہ کھاؤ۔ قرآن کریم کی آیت کریم نازل ہوئی، حضور کا زمانہ، ایک صحابی نے کیا کیا معلوم، یہ آیت کریمہ جیسے ہی نازل ہوئی تو ایک صحابی نے کیا کیا، ایک کالا دھاگا لے لیے اور سفید دھاگا لے لیے، لے کر رات میں تکیے کے نیچے لے کر سو گئے۔ سونے کے بعد اب کھانا کب تک ہے، اب اٹھا کر دیکھ رہے، تاگے کو دیکھ رہے، کالا تاگا سفید ہوتا ہی نہیں، کالا تاگا سفید ہوتا ہی نہیں، ساری رات بیت گئی۔ یہ کون سا زمانہ، کون سا زمانہ، یہ صحابہ کا زمانہ۔ صحابہ کون؟ عربی جاننے والے، اردو نہیں، ہم کو تو اردو چاہتی، عربی تو معلوم ہی نہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، کالا تاگا دیکھ رہے تھے، چلے جا رہے، سفید ہوتا تک صبح سویرا ہو گیا، فجر ہو گئی، نماز پڑھ لیے، پڑھ لینے کے بعد ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت تو واضح ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ کالا تاگا سیاہ اور سفید ہو جائے، یہ قرآن کریم میں آیا، مگر رات تمام دیکھتا رہا، کالا تاگا سفید ہوتا ہی نہیں، کیا بات ہے۔ دیکھو اس زمانے کے صحابہ عربی جاننے والے، تو حضور مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمانے لگے، حضور مسکرا کر فرمانے لگے، قرآن کا یہ مفہوم نہیں ہے، قرآن کا یہ مفہوم ہے کہ یہ جو رات کی تاریکی، کالی تاریکی ہے وہ چھٹ جائے، صبح سویرا آ جائے، فجر آ جائے، جب تک کھاتے رہنا، یہ مفہوم ہے۔ اب ذرا غور کرو آپ، ہم تو عربی سے ناواقف، اس زمانے میں صحابہ جو عربی جاننے والے تھے وہ یہ سمجھے، ہم کیا سمجھے ذرا بتائیں، ہم کیا سمجھے ذرا غور کر۔ اس طرح کے کئی آیات ہیں، اس طرح کے کئی آیات ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن پر ہی عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں احادیث شریفہ پر ہی عمل کرتے ہیں، حنفیوں کا کوئی ایک بھی عمل نماز کے اندر، روزے کے اندر، حج کے اندر، عبادتوں میں ایک بھی عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، دعوے کے ساتھ ہم کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، ہم کسی پر طنز کرنا نہیں ہے، کسی پر اختلاف نہیں کرنا ہے، ہم اپنے مسلک مشرب کو مضبوط اور مفہوم کو واضح کرنا ہے۔ اب آئیے اور ایک آپ حدیث سے سمجھا دوں آپ کو، ایک بڑے محدث بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ علیہ رحمت الرضوان، جو جامع نظامیہ جو آپ نے قائم کیا حیدرآباد دکن میں، آپ جانتے ہیں پورے کے پورے ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے 150 سالہ قدیم جامع نظامیہ عربی بڑی یونیورسٹی، بانی جامع نظامیہ حقیقت الفقہ کے اندر فقہ کو، اصول فقہ کو جو ہے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بڑے محدث، حدیثیں ہزارہ عربی لغات، حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی، ایک حدیث انہوں نے پڑھ لی۔ کون سی حدیث؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحلقوا قبل الجمعۃ، جمعہ کے دن حلق نہ کرنا، خطبے سے پہلے، جمعہ کی نماز سے پہلے حلق نہ کرنا۔ اب دیکھو صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 50 سال تک میں نے حلق کیا ہی نہیں، 50 سال تک حلق کیا چیز ہے؟ ایک بڑے محدث، لفظ حلق تحلیقو لفظ آیا، تحلیقو کا لفظ آیا، جمعہ کے خطبے سے پہلے حلق نہ کرنا،
خطبے سے پہلے حلق نہ کرنا، اب یہ حدیث میں آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک کبھی سر کے بال نہیں مڈائے۔ حلق کے دو معنی ہیں، حلق کے معنی آتے ہیں سر کے بال مڈانا، تراشنا، سر کے بال تراشنا، دوسرے معنی آتے ہیں حلقہ بنا کر بیٹھنا، گول دائرہ بنا کر بیٹھنا۔ تو انہوں یہ سمجھے کہ کیا سمجھے کہ بال نہیں، جمعہ کے دن بال نہیں مڈانا، بلکہ 40 سال تک نہیں مڈائے۔ جب ایک فقیہ سے ملاقات ہوئی جو حدیث کو کا صحیح مفہوم جاننے والے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ حلق نہ کرنا، حلق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، خطبے سے پہلے یہ گول دائرہ بنا کر نہیں بیٹھنا، یہ گول دائرہ بنا کر بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بال تراش سے منع نہیں کرنا۔ تو محدثین، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اتنے بڑے محدثین جو حدیث لکھنے والے ہیں وہ بھی خطا کر جائے، عربی جاننے والے وہ بھی خطا کر جائے، وہ بھی غلطی کر جائے، ہم تو کجا، ہماری زبانیں ادھر، سوائے ہمارے لیے تخلیق کے کوئی چارہ ہی نہیں۔ انہوں جو بتایا قرآن کا یہ مطلب، حدیث شریف کا یہ مطلب، صحیح حدیث یہ ہے، ضعیف حدیث یہ ہے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اور بحثیں آئیں گی نماز کے اندر، نماز کی انشاءاللہ العزیز جب بحث آئے گی تو حقیقت کا ہاتھ کا باندھنا، کہاں تک اٹھانا، کدھر رکھنا، وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز دلائل کے ساتھ ایک ایک لفظ، ایک ایک حدیث کا لفظ آپ کو پڑھ پڑھ کر سناؤں گا۔ ایسا نہیں کہ مفہوم بتا دیا، ایسا نہیں، انشاءاللہ العزیز مفہوم نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ کو سامنے ترجمہ کر کے بتاؤں گا، پورا مفہوم بتاؤں گا، اس کا پوری کی پوری وضاحت کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، کسی پر تنقید ہے، نہ کسی کو برا کہنا ہے، نہ کسی کو حقیر جاننا ہے، نہ کسی کو ادنا دکھانا ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حق تک کی بات، حق بات کو پہنچانا ہے، حق بات کو پہنچانا ہے، حق کو جاننا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس محفل میں سوالات و جوابات بھی ہوں گے، اس محفل میں سوالات و جوابات بھی ہوں، قرآن اور احادیث شریفہ کے روشنی میں قرآن آخر میں سوالات و جوابات بھی ہوں گے، اس لیے ہم نے طے کر لیا۔ آئیے اب میں جو ہے آگے ذکر کر رہا ہوں، حدیث کے جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ جو ہے حجۃ الوداع کا موقع کا ہے، موقع کی حدیث بہت جگہ آئی ہے، آپ حج کے بیان میں بھی حدیث پڑھیں گے۔ ایک ایک حدیث کو تقریباً امام بخاری مکررات لاتے ہیں، بار بار لاتے ہیں، اس اسباب میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر قعد علی بعیرہ، اپنے اونٹ پر تشریف فرما ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما ہے حج کے موقع پر، منا مزدلفہ عرفات میں، تو اس وقت آپ نے وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، انسان سفرات آدمی جو ہے آپ کے جو ہے اونٹ کے لگام کو بخطام ہی، لگام کو تھامے ہوئے ہیں، بزمام ہی بخطام ہی تھامے ہوئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، لاکھوں، سوا لاکھ، تقریباً لاکھوں کا مجموعہ ہے، اس مجموعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبے کے اندر یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو جہاں تک مجموعہ ہوتا وہاں تک آواز جاتی تھی، آواز جاتی وہاں تک۔ یہ معجزہ نبوی ہے، یہ معجزہ نبوی ہے، سب تک یہ آواز پہنچتی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی نے یاد رکھ لیا، کوئی جو ہے یاد نہیں رکھا، یہ الگ بات ہے، کوئی سنا نہیں سنا، کوئی اگر ذکر میں ہے وہ الگ بات ہے، ساری چیزیں الگ بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، یہ دن کون سا ہے؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، ہم خاموش رہے، صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش تھے، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، لاکھوں کی تعداد میں کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ بھئی اگر کوئی آپ سے پوچھے جمعہ کے دن آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، خطیب صاحب پوچھے کون سا دن ہے، تو آپ ڈائریکٹ بولیں حضرت آپ کو نہیں معلوم جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی تو ایک اٹھ کر بولے گا
جمعہ کا آج کون سا دن ہے تو کوئی نہ کوئی بولے گا، نہیں بولے گا، کوئی نہ کوئی کہے گا آج جمعہ کا دن ہے، لیکن کسی نے اپنی زبان کھولی نہیں، کچھ بولا ہی نہیں۔ سکتہ طاری تھا، ایک تو ادب تھا، ادب رسول ہے، ادب رسول کے اندر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموشی سے رہے، اسی لیے آگے بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے اللہ کے رسول آج کا نام چینج کر دے، یوم النحر کے بجائے کوئی اور نام دے دے، اس لیے ہم خاموشی اختیار کیے تھے، کیونکہ شریعت بن رہی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اسی چیز کا نام شریعت ہے، اسی چیز کا نام اسلام ہے، اسی چیز کا نام شریعت مطہرہ ہے، اسی چیز کا نام دین مذہب ہے، دین حنفی ہے، دین حنیفہ ہے، دین حنیفہ اسی چیز کا نام ہے۔ جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا وہی فیصلہ، وہی دین ہے، وہی مذہب ہے، اس لیے خاموش ہے، ادب بجا لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آج کا دن نہیں معلوم چینج کرنے والے ہیں یا نہیں معلوم۔ قال الیس یوم النحر، پھر پوچھتے ہیں کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کہنے لگے قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں ہاں قربانی کا دن ہے، سب اونٹاں کاٹ رہے، سب ہے اونٹ ساتھ لائے، قربانی کا دن ہے، کوئی بھی نہیں بولا آج قربانی کا دن ہے، خاموشی اختیار کیے۔ پھر قال ای شہر فہذا سکتنا حتی ظننا سیسمی بغیر اسمی، پھر کہا کون سا مہینہ ہے؟ مہینہ نہیں معلوم، رمضان میں اگر پوچھے کون سا مہینہ ہے، حج میں پوچھے تو نہیں معلوم، اب خاموش رہے سب کے سب۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہاں خاموش، فسکتنا ہم خاموش رہے۔ پھر قال الیس، آپ نے فرمایا سیسمی بغیری، قال الیس بذی الحجہ، کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ صحابہ ہاں یا رسول اللہ ذی الحجہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ بولے تو خاموش رہے، اور مہینہ کون سا ہے؟ بولے تو خاموش رہے، شہر کون سا ہے؟ بولے تو خاموش رہے، سب خاموش رہے۔ اللہ کے رسول بول رہے یہ دن جو ہے قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہاں دن ہے بولے۔ یہ مہینہ جو ہے ذی الحج کا نہیں ہے بولے۔ ایسا کیوں خاموش رہے؟ سوال کیے، حضور نے پوچھا کیوں خاموش رہے؟ سوال۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ممکن ہو کہ یہ نام آج کا چینج کر دیں گے، آج یہ حج کا مہینے کا نام ہی آپ تبدیل کر دیں گے، یہ مقام کا نام تبدیل کر دیں گے، اس لیے ہم خاموشی اختیار کرتے رہے۔ صحابہ خاموشی اختیار کرتے رہے، صحابہ خاموشی اختیار کرتے رہے۔ پھر اخیر میں جو بات بتلانی تھی وہ بات بتلا رہے ہیں، سن لیجیے آپ، اخیر میں جو بات بتلانی تھی آپ بتلا رہے ہیں۔ وہ لوگ عرب میں، یہاں ذہن میں رکھ لیں، وہ لوگ عرب میں قربانی کے دن ذی الحجہ کا مہینہ، مکہ کا ایریا، مزدلفہ، منی، عرفات، یہ جو ایریا ہے اس کی اتنی حرمت تھی کہ اس میں نہ اس مہینے میں اس دن میں کوئی گناہ کرتے ہی نہیں تھے، گناہ کرا تو بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا تھا، مشرک بھی کافر بھی اس کو بہت بڑا گناہ گار سمجھتے تھے۔ حالانکہ لوٹ ماری ان کے پاس، ڈکیتی ان کے پاس، زنا ان کے پاس، یہ سب جائز تھا، شراب ان کے پاس جائز تھا، مگر ایسے جاہلیت کے دور میں بھی حرم مکہ کے اندر، مہینے کے اندر، دن کے اندر کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں کرتے تھے، چھوٹی سی غلطی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یاد دلایا یہ مہینہ تمہارے پاس عظمت والا، یہ دن تمہارے پاس عظمت والا، یہ شہر تمہارے پاس عظمت والا، کتنا عظمت والا ہے، کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی جرم اس میں نہیں کرتے۔ تو سن لو، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا فليبلغ الشاهد والغائب۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو، جس طرح یہ تم حرام جانتے ہو آج کے دن جرم کرنا، جس طرح تم اس شہر میں حرام جانتے ہو، اسی طرح سن لو تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے مال تمہارے لیے حرام ہے، کسی کے مال کو نہیں لوٹنا، کسی کی جانیں تلف نہیں کرنا، کسی عزت کا مال نہ کرنا۔ عام کا مال لوٹ رہا ہے، کوئی امانت کسی کے پاس رکھی ہے تو وہ لوٹ رہا ہے، کوئی کس ظلم کرتے ہوئے دوسرے کے زمینات کو ہڑپ رہا ہے، دوسرے کے
کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جادو کے ذریعے، کوئی الگ الگ طریقے سے اس طرح کسی کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور آج تو شہر میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نوجوان لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ حرام ہے میرے بھائیوں۔ اے نوجوانوں سمجھو، سمجھیں گے، جانیں گے، پڑھیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ نہیں تو کامیابی ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں آج ایک ہی حدیث ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ بڑی دلچسپ علم کے متعلق احادیث شریفہ ہے، اس کو ہم سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اور مزید احادیث شریفہ اگر ہم سنائیں تو وقت زیادہ ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات آپ کو سننے مل رہی ہے۔ آقا نے فرمایا، کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی، میری باتوں کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو بارونق بنا دے۔ آقا نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، میری باتوں کو سننے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، ایک اس طرح میری باتوں کو پہنچانے والے، اس کے چہرے کو، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اس کے چہرے کو کیا کر دے، اللہ تعالیٰ بارونق بنا دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی بڑی اچھی گزر جائے۔ تو آپ اس محفل میں رہیں گے، سنتے رہیں گے، یہاں تک کہ باتیں پہنچاتے رہیں گے، تو یقیناً ہمارے لیے ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات تک سنائی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اگلا مضمون جو بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے، انشاءاللہ یہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، وہ بھی آئے گا۔ کہ جو احادیث شریفہ جو آئیں گے انشاءاللہ اس کے تحت ہم انشاءاللہ شریعت طریقت کو بھی سمجھیں گے۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ دعا اور سلام پر ہی ہماری محفل ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ نوجوان ہمارے یہ اہتمام کیے ہیں، یہ جو اہتمام کیے ہیں ماشاءاللہ، دوسروں تک، یہاں تو سننے والے تو سن رہے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے بخاری کے درس کو یہ محفوظ کر رہے ہیں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائے۔ ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعتاً ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچانے کی، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمارے وکیل صاحب کا سوال یہ ہے کہ سفر کا مہینہ کیا منحوس ہوتا ہے؟ کیا یہ سوال آپ کا ہے وکیل صاحب کا؟ تو یاد رکھو کہ جتنے مہینے ہیں میرے بھائیوں، یہ جتنے مہینے ہیں سب کے سب، سارے کے سارے اللہ کے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا، لا سفر ولا عدوہ ولا تیرۃ، نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی مرض متعدی ہے، نہ کوئی جو ہے تیرہ، یہ کیا کہتے ہیں، بدفعلی ہے۔ یہ بات، یہ اس کی حدیث جب آئیں گی انشاءاللہ العزیز وہ تفصیل سے میں ذکر کروں گا۔ سفر کے معنی مہینہ بعض لیتے ہیں اپنی جگہ، مگر امام بخاری نے اور امام ترمذی نے اور شارحین نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے معلوم؟ سفر کا عرب میں کیا ہوتا تھا، یہ جو پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں، کیڑے، پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں، مرض، پیٹ میں درد ہوتا تھا، پیٹ میں درد، ایک کو جیسا مرض آیا تو دوسروں کو بھی مرض آتا تھا، دوسروں کو بھی مرض آتا تھا، تو اس سے مراد وہ ہے، تو ایک کو آ گیا تو دوسرے کو آتا، دوسرے کو آیا تو تیسرے کو آتا، اس طرح۔ تو حضور نے فرمایا، ان کا عقیدہ تھا یہ بیماری اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرتا، بلکہ ایک کو لگی تو دوسرے کو لگتی، جیسا کرونا آیا تھا نا، ایک کو لگے تو دوسرے کو لگتی، جیسے آنکھوں کی بیماری آتی ہے، آشوب چشم، ایک کو آیا تو دوسرے کو آتا، فلو بولتے آپ، ایک کو آیا تو دوسرے کو آتا۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ اس کا بنانے والا، مرض کا بنانے والا اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، ایک کو آیا تو دوسرے کو آتا، ان کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ مرض متعدی ہو یا غیر متعدی ہو، پھیلنے والا مرض ہو، پھیلنے والی بیماری ہو یا نہیں پھیلنے والی بیماری ہو، حقیقت میں اس کا بنانے والا اللہ ہی ہے، اس کا شفا دینے والا اللہ ہی ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ یاد رکھو اس بات کو، عقیدہ، یہ مرض متعدی جو ہے نا، وہ بھی اس کو مرض کا عطا کرنے والا، بنانے والا اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ، یہ بات۔
سفر کا مہینہ حقیقت میں کوئی اس کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ بھائی نحوست کیا ہے؟ پریشانی۔ آپ سفر کے مہینے میں ہو، غیر سفر کے مہینے میں ہو، آزمائش آتی جاتی ہے۔ اس کے اندر کتنے بیٹھے ہوئے، ہر کوئی آزمائش میں مبتلا ہے۔ کوئی اولاد نافرمان ہونے کی وجہ سے مبتلا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہے، کوئی کسی فاقہ کشی چل رہی ہے وہ مبتلا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کے پاس گھر نہ ہونے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہے نہیں ہے کوئی آزمائش میں جا رہا۔ کیا سفر میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی عمریں گزر گئی، 50-60 سال کے یہاں پر بیٹھے ہوئے، 70 سال کے، خالی سفر لے کے بیٹھے ہوئے، کتنے سفر کے مہینے، 70 سال کے 70 مہینے دیکھے کیسے گزر گئے۔ اب یہ سفر کے مہینہ آتا ہی آپ پریشان ہیں۔ ہمارے سارے کے سارے شہر حیدرآباد کے تعجب یہ ہوتا ہے، شہر حیدرآباد کے تمام جتنے شادی خانے بند ہیں بیچارے، سب شادی خانوں کو بند کر کے رکھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذرا غور کرو آپ۔ منحوس سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے، آپ کا عقیدہ صحیح ہے۔ آپ شادی نہیں کرتے کوئی بات نہیں، مت کرو، آپ ربیع الاول نہ کرو، اچھی بات، مگر اس مہینے کو منحوس نہیں بات ہے۔ یہ مہینہ نحوست والا نہیں ہے، مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا، یہ بات ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ نماز یاد رکھ لے، پہلے بات یاد رکھ لے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ جو راستے گیٹ ہوتا ہے نا، نفل نماز سنت نماز گیٹ کے سامنے، دروازے کے سامنے نہیں پڑھنا۔ جانے والوں کو راستہ، ان کو دشواری آتا، بیچارہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو، بیچارہ وہ باہر نکلنے والے کے دکاندار رہتے، بہت سارے جلدی جانا رہتا، وہ کاروبار رہتے، بہرحال نکلنے والوں کو تکلیف ہوتی، راستے پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، آپ ہٹ کر پڑھیے۔ دوسری بات یاد ہے کہ لوگ جو ہے نماز پڑھنے والے ہوتے، اللہ اکبر بول کے فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے، بیچارہ اٹھ کے 1 رکعت پڑھنے والا رہتا، 2 رکعت پڑھنے والا رہتا۔ تو یہ لوگ بعض ایسے ہیں کہ راستہ نکال کر سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہو، سامنے سے کیا ہوتا ہے 1 منٹ 2 منٹ بیٹھنے کے، ان کو اصل میں گزرنا، اصل میں کہاں دعا میں بیٹھنا بولے تو بدعت بول کے اٹھنا چاہتا ہوں، اصل میں وہ مقصد نہیں، بدعت ہے یہ بول کے اٹھ کے چلے جانا چاہتا ہو، یہ اٹھ کے جانا چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کو معلوم ہے جان بوجھ کر جو سامنے سے نمازی کے سامنے سے جو گزر رہا ہے، سامنے سے جو گزر رہا ہے، اس کو وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو عذاب اگر اس کو دکھائی دے تو 40 سال تک وہیں پر کھڑے رہنے پر راضی ہو جائے گا، مگر سامنے سے نہیں گزرے گا، اتنا سخت 40 سال چھوڑ دو، 40 دن تک، یہی پکڑ لو آپ، 40 دن تک سامنے سے گزرنے کو برداشت کر لے گا، 40 دن تک اسی طرح کھڑے ہونے کو برداشت کر لے گا، لیکن سامنے سے نہیں گزرے گا، اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے۔ سن لو میرے بھائیو، کبھی اس طرح سے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر سخت آپ کو پلین جانا ہے، وقت ہو گیا، اب جانا ضروری ہے، ایسا ہے، تو پھر آپ کچھ نہ کچھ سامنے سترا رکھ دے یا کوئی اور چیز، ایسی چیز رکھ دے، آہستہ سے نکل کر، وہ بھی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے تو آپ کو جانا بالکل درست نہیں ہے، سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس بات کو اہتمام، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ راستوں میں نماز نہیں پڑھنا، سنت اور نفل یاد رکھ لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم جو یہ احادیث شریفہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں مولا، یہ جو درس کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، اسے قبول فرما لے مولا، ہمارے ذہن و فکر کو صحیح بنا دے، حق کے پیغام کو پہنچانے والے بنا دے۔ اس محفل میں جتنے بھی ہیں تیری دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، نوجوان ہیں، بچے ہیں، ضعیف ہیں، سب ہاتھ اٹھائے ہیں، سب کی حاجتیں الگ الگ ہیں، سب کی حاجتیں پوری فرما دے، جائز حاجتیں پوری فرما دے، ہماری جلد دعا کو قبول فرما لے، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما، اے اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما،
ہے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو عزت دے دے، سارے عالم کے مسلمانوں کو عزت دے دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ہماری ساری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔